بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ آج 2025 کی اپریل کی 15، شوال 1446 ہجری کی بھی 15 اور آج منگل کا دن ہے۔ آج تیسری قسط ہے میری کہانی کی، اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے میرا ددیال۔ میرے ددیال کا تعلق پنجاب کے اس حصے سے ہے جو تقسیم کے بعد بھی پاکستان میں ہی رہا اور یہاں کے لوگوں کو ہجرت نہیں کرنا پڑی۔ بدقسمتی سے میرے خاندان کے تمام بزرگ افراد وفات پا چکے ہیں، اس لیے مجھے اپنے ددیال کے بارے میں بہت محدود سی تفصیلات معلوم ہے اور کوئی بتانے والا اب زندہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہی وہ بات ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی خاندان کی تاریخ کو ریکارڈ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، ورنہ ہماری نسل یعنی میں اور میرے ساتھ کے جو کزنز وغیرہ ہیں ان کے انتقال کے بعد تو یہ جو نون تفصیلات ہیں اپنے ددیال کے بارے میں یہ مزید کم ہو جائیں گی اور آنے والے نسلوں کو بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں گون از گون یہاں سے ہی آغاز کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے اور تاریخی حقائق کے مطابق آئندہ نسلوں کو منتقل ہو سکیں۔ جو نون فیکٹس ابھی تک ہیں میرے پاس ان کے مطابق میری پردادی دلاور چیمہ تحصیل وزیر آباد کی چیمہ فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ دلاور چیمہ پشاور لاہور گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ کے مغرب میں واقع ہے۔ ہمارے گاؤں تک بذریعہ سڑک 3 اطراف سے جایا جا سکتا ہے۔ شمال سے وزیر آباد رسول نگر روڈ پر ساروں کی چیمے سے گزر کر دلاور چیمہ، مشرق سے گکھڑ منڈی سے ڈی ایچ اے گجرانوالہ بینکا چیمہ اور گل والا سے ہوتے ہوئے احمد نگر چٹھا اور وہاں سے دلاور چیمہ، جبکہ جو جنوبی راستہ ہے وہ گجرانوالہ سے علی پر روڈ پر کلاس کے منڈی، احمد نگر چٹھا اور دلاور چیمہ۔ ہمارے گاؤں کا ریلوے اسٹیشن جام کے چٹھا، پولیس اسٹیشن احمد نگر چٹھا، جبکہ ٹیلی گراف آفس خانکی میں ہے۔ اپنے گاؤں کی تاریخ، وجہ تسمیہ اور دیگر تفصیلات کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں گاؤں بھی جاؤں گا اور اپنے ددیالی رشتہ داروں سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا اور گاؤں کے بارے میں مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ددیال کے بارے میں بات کرتے ہوئے میری پردادی گاؤں کے یعنی دلاور چیمہ کے ایک مشہور بزرگ سید محمد چیمہ کی پھوپھی تھیں اور ان کی شادی قادر آباد بیراج کے نزدیک ایک گاؤں ہے چھنی پونا کے ایک بھون خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے پردادا اور ان کے خاندان کے بارے میں کوئی تفصیلات مجھے نہ دستیاب ہیں اور نہ معلوم۔ میری پردادی کے 2 بیٹے تھے۔ میرے دادا کا نام چودھری مہرداد بھون، جبکہ ان کے بھائی یعنی میرے چچا دادا کا نام چودھری رحمت علی بھون تھا۔ میرے دادا 10 سال سے بھی چھوٹے تھے تو میری پردادی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر چھنی بھون سے اپنے ددیال یعنی دلاور چیمہ آ گئی تھی۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا میری پردادا کی وفات کی وجہ سے کرنا پڑا یا طلاق یا سیپریشن کی یا کوئی اور وجہ تھی۔ ان کے دلاور چیمہ آنے پر ان کے والد نے 1 بیگھہ زمین، 1 بیگھہ جو ہوتا ہے وہ آدھا ایکڑ یا 4 کنال زمین کو کہتے ہیں، یہ زرعی زمین انہوں نے میری پردادی کے نام لگوا دی تھی تاکہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بیٹوں کا پیٹ پال سکے۔ میری پردادی کی وفات کے بعد میری پردادی کے ماموں نبی بخش میرے دادا اور میرے چچا دادا کو اپنے ساتھ
اپنے گاؤں معروف آباد لے گئے۔ معروف آباد وزیر آباد کے جنوب مشرق میں واقع، وہیں پر ان کو ایک دینی مدرسہ معروف آباد میں ہی انہوں نے داخل کروا دیا، جہاں دونوں بھائیوں نے دینی اور 8ویں جماعت تک دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے دادا اور ان کے بھائی برٹش نارتھ ویسٹرن ریلوے NWR میں ملازم ہو گئے۔ میرے دادا کی شادی بھی اسی مدرسہ کے ایک پیر صاحب نے کروائی تھی، جو کہ جوائنٹلی میرے دادا وغیرہ کو بھی جانتے تھے اور میری جو دادی کے ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی جانتے تھے، تو انہوں نے بچونے کا کام کر کے تو ان دونوں کو کی شادی کروا دی تھی۔ مجھے اپنی دادی اماں کے خاندان کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی میری دادی اماں کا نام بھی نہیں جانتا۔ اس وقت جو پریزنٹ لاٹ زندہ ہے ان میں سے کسی کو ان کا نام بھی پتہ نہیں ہے، سب انہیں عزت سے مائی ہاجن کہتے تھے۔ بس اتنا پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق غیر کاشتکار قوم سے تھا۔ میرے دادا کے بھائی نے شادی نہیں کی اور دونوں بھائی زندگی بھر ساتھ ہی رہے۔ میرے دادا کی پوسٹنگ لالیاں ریلوے اسٹیشن پر ہوئی تو فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے۔ میرے دادا کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی لڑکی تھیں یعنی میری پھپھو، جن کا نام فاطمہ ہے۔ پھر میرے والد صاحب کے بھائی چودھری نور حسین بھون، اور پھر میرے والد صاحب جو سب سے چھوٹے تھے بہن بھائیوں میں، اور ان کا نام تھا چودھری محمد حسین بھون۔ میرے تایا یعنی چودھری نور حسین بھون، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کی تدفین بھی لالیاں میں ہی ہوئی۔ لالیاں سے بطور اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر ریٹائر ہونے کے بعد میرے دادا اپنی فیملی یعنی میری دادی اماں، میری پھپھو صاحبہ، میرے والد صاحب اور اپنے بھائی چودھری رحمت علی بھون کے ساتھ دلاور چیمہ آ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے کزن سید محمد چیمہ کی وساطت سے اپنی جمع پونجی اور ریلوے کی ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم کے عوض 4 ایکڑ زمین خرید لی اور تقریباً 12 ایکڑ زمین دیگر کاشتکاروں سے رہن پر لے کر کاشتکاری شروع کر دی۔ اس وقت کوئی ان کو مشورہ دینے والا نہیں تھا کہ بجائے یہ رہن پہ زمین لیتے، ان کے پاس پیسے تھے، وہ باقی کی زمین بھی اگر 12 ایکڑ نہیں بھی آتی تھی اتنے پیسوں میں تو 6 ایکڑ لے لیتے، تو لیکن وہ زمین ان کی اپنی رہتی، لیکن ان کو یہ مشورہ کسی نے نہیں دیا، اور اس وجہ سے وہ زمین 4 ایکڑ تو خود خریدی، لیکن باقی کی زمین انہوں نے رہن کی بنیاد پر لے لی، اور جب لوگوں کے پاس پیسے ہونے تھے وہ پیسے دے کر اپنی زمین چھڑوا کر اسے لے جا سکتے تھے، اور یہی ہوا۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 1 ماہ کے وقفے سے میرے دادا اور ان کے بھائی دونوں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے والد اس وقت ابھی اپنے لڑکپن میں تھے، اور دریں اثنا جن لوگوں نے زمین رہن پر رکھوا کر میرے دادا سے بلا ثبوت پیسے لے رکھے تھے، وہ بھی پیسے ادا کر کے اپنی زمینیں واپس لے گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے صرف ذاتی 4 ایکڑ اراضی پر کاشتکاری کرنے کے بجائے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے والد ستمبر 1933 یعنی ستمبر 1933 میں پیدا ہوئے تھے، اور پاکستان بننے کے وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ انہوں نے میٹرک احمد نگر کے ہائی اسکول میں کیا، اور اس کے بعد تعلیم کے لیے وہ لاہور آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور ریلوے میں ملازمت بھی اختیار کر لی۔ 1958 میں سول انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے آپ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی واپڈا میں ملازم ہو گئے۔ دوران ملازمت آپ کندیا جنکشن ریلوے لائن، بنگلہ ڈیم اور قادر آباد ہیڈ ورکس کی تعمیراتی ٹیمز کا حصہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ نندی پور میں بھی تعینات رہے، جہاں پاکستان کے نہری نظام کا مکمل بلو پرنٹ اور تفصیلات پر کام ہوتا تھا۔ چند سال واپڈا کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد آپ کو دریا خان، اس وقت ضلع میاں والی اور اب دریا خان ضلع بھکر میں شامل ہے، میں وہاں اس وقت آدم جی شوگر مل ہوا کرتی تھی، اس میں بطور سول انجینئر ملازمت کی آفر ہوئی، جو آپ نے قبول کی اور واپڈا سے استعفیٰ دے دیا۔ ہم لوگ 1977 یعنی 1977 تک دریا خان میں رہے۔ اس دوران آدم جی شوگر ملز کو فیکٹو گروپ نے خریدا، اور اب وہ فیکٹو شوگر ملز کہلاتی ہے۔
1977 में हम लोग फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। फैसलाबाद में यूँ तो मेरा ननिहाल भी है, लेकिन हम उनके साथ नहीं रहे, बल्कि मेरे वालिद साहब ने हमारे लिए एक अलग घर लिया और हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद साहब मुत्तहदा अरब अमारात चले गए, जहाँ उन्हें एक मिस्री कंपनी में बतौर रेजिडेंट इंजीनियर काम की ऑफर हुई थी। ये वो टाइम था जब मुत्तहदा अरब अमारात में तरक्याती काम नया नया शुरू हुआ था। अमारात में शारजा, अजमान, रासल खैमा और उम्मुल क्वीन का रोड नेटवर्क मुकम्मल तौर पर, जबकि अबू धाबी का बहुत सा हिस्सा मेरे वालिद साहब के हाथों का डिज़ाइन करता है। मेरे दादा और दादी का इंतकाल मेरी पैदाइश से पहले हो गया था। उस ज़माने में कैमरे ना होने के सबब मैंने अपने दादा की तस्वीर तक नहीं देखी। ताहम अपनी दादी अम्मा की एक तस्वीर देखी है, जो मेरे वालिद साहब ने वापडा की मुलाजमत के दौरान कैमरा लिया था, तो उस वक्त उन्होंने बनाई थी। मेरे वालिद साहब अपनी वालदा के इंतहाई ताबे फरमान थे। उनकी खिदमत में कभी कोई कमी ना करते और गांव के लोग हमें यही बताते कि तुम्हारे वालिद को जो कामयाबियां और तरक्कियां मिली हैं, उनके पीछे तुम्हारी दादी अम्मा की दुआएं हैं। मेरी दादी अम्मा बहुत परहेजगार खातून थीं, नमाज पंजगाना अदा करती और बाकायदगी से कुरान हकीम की तिलावत किया करती थी। मेरी दादी अम्मा ने मेरे वालिद को वसीयत की थी कि उनकी मैयत को घर से बाहर ना जाने दिया जाए। चनाचे उनकी वफात के बाद घर के सहन में ही उनको दफन किया गया और इसी वजह से मेरी फूफी साहबा को अपना घर छोड़कर हमारे आबाई घर में रहना पड़ा, ताकि मेरी दादी अम्मा की कब्र पर चरागा और कुरान खानी का एहतमाम हो सके। मेरी फूफी साहबा ने सारी ज़िंदगी गांव की बच्चियों को कुरान सिखाया और फजर और असर के बाद दोनों वक्त ये बच्चियां मेरी दादी अम्मा की कब्र पर तिलावत कलाम पाक करती हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। मेरी फूफा साहबा की शादी दिलावर चीमा ही के चौधरी मोहम्मद खान साहब से हुई। उनकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। बेटों में सबसे बड़े अली अकबर चीमा इंतहाई लायक और होनहार नौजवान थे। मेरे वालिद से थोड़े ही छोटे थे, इसलिए मामू भांजा होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। अली अकबर भाई तालीम हासिल करने के बाद स्कूल टीचर मुकर्रर हो गए, मगर ज़ियादतिस में मुब्तला होकर भरी जवानी में ही वफात पा गए थे। उस वक्त हम दरिया खान में रहते थे और भाईजान अली अकबर भी इलाज मुआवजे के लिए हमारे यहाँ ही मुकीम थे। उस ज़माने में ज़ियादतिस या शुगर के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात ना थी और अद्वियात या इंसुलिन भी दरियाफ्त नहीं हुई थी। कड़वी चीज़ों का खाना और तुम्बे के फल को पाँव से मसलना शुगर का इलाज समझा जाता था। क्योंकि दरिया खान थल सहरा का हिस्सा था और तुम्बों की वहाँ बहुत आदत थी, इसलिए भाईजान अकबर को वालिद साहब ने अपने पास बुला रखा था। उनका इंतकाल भी दरिया खान में हुआ और हम उनकी मैयत को ट्रक में लेकर गांव गए थे। फुप्पो के दूसरे बेटे भाईजान अली असगर हैं। उन्होंने ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हॉर्टिकल्चर में डिग्री ली और महकमा ज़राअत पंजाब में बतौर एग्रीकल्चर ऑफिसर शमूलियत की। एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर यानी EADA वजीराबाद रिटायर हुए और आजकल वजीराबाद में ही मुकीम है। तीसरे बेटे अली आबिद चीमा हैं। भाईजान आबिद को पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूमी का आर्जा है, जिसकी वजह से तालीम हासिल ना कर सके, मगर बसारत की महरूमी अल्लाह ताला ने बसीरत से पूरी कर दी। गांव में रहकर ज़मीन के ठेके के मामलात, रिश्तेदारों की खुशी और गमी में हम सब मुलाजमत पेशा लोगों की, जो कि गांव में नहीं रह रहे कभी या नहीं रह रहे अभी भी, उनकी प्रॉक्सी लगवाने और दीगर आइली मामलात को निपटाने का काम भाईजान आबिद ही अंजाम देते हैं। फूफी साहबा के इंतकाल के बाद उन्हीं के अहलो अयाल ने दादी अम्मा की कब्र पर चिराग जलाने और कुरान पढ़ने और पढ़ाने की रवायत को कायम रखा हुआ है। फूफो की बेटियों में सबसे बड़ी आमिना और उनसे छोटी बुशरा हैं। ये दोनों वजीराबाद के करीब दरियाए चनाब के बेले में एक गांव कोट जाफर में दो भाइयों चौधरी इनायत अली चीमा और चौधरी सफदर अली चीमा के साथ ब्याही गई थी। भाई इनायत और भाई सफदर की हाल ही में वफात हुई है। तीसरी बाजी सकीना की शादी
برج نامی گاؤں میں چودھری محمد شریف چیمہ سے ہوئی تھی۔ باجی سکینہ اور بھائی شریف دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھپھی صاحبہ کی سب سے چھوٹی بیٹی باجی سگرا کی شادی دلاور چیمہ میں ہی ہمارے علاقے کے ایک با اثر چودھری بھائی محمد مالک چھینا سے ہوئی تھی۔ بھائی مالک ایوب خان کے دور میں بیڈی ممبر رہے اور جب چھینا گاؤں راہ والی چھاؤنی بنانے کے لیے ختم کر دیا گیا تو یہ چھینا فیملی ہمارے گاؤں دلاور چیمہ میں آ کر سیٹل ہو گئی تھی۔ حال ہی میں باجی سگرا اور بھائی مالک کی وفات ہوئی ہے اور دلاور چیمہ میں ہی دونوں دفن ہیں۔ یوں میری پھپھا صاحب 3 میں سے ایک بیٹا اور 4 میں سے 2 بیٹیاں اور چاروں داماد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے ددھیال کا مختصر تعارف یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کا تعارف اپنے ننیہال سے کرواؤں گا اور پھر اپنے بارے میں فوکس بات چیت کا آغاز کروں گا۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تاکہ میرے ددھیال کے بارے میں جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے وہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہو سکے، بجائے اس کے کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ بالکل غائب ہو جائے میری اور میرے ہم عمر دیگر لوگوں کی وفات کے بعد۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیوز کو واچ کرنے کا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ان کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گرد و نواح میں اپنے اعزاء و اقربا کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔